بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ سب سے پہلے بات کریں گے لاہور چیمبر کے اوپر۔ لاہور چیمبر کے بارے میں جو ان کے مخالفین ہیں پچھلے 1.5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاہور چیمبر میں کوئی کام نہیں ہوئے، ترقیاتی کام نہیں ہوئے، تاجروں کی سنی نہیں گئی، اور دوسرا یہ کہا گیا جی کہ جو 100 سالہ ایک ساکھ بنی تھی چیمبر کی وہ اس 1.5 سال میں ختم ہو گئی ہے۔ یہ الزام ہے مخالفین کا۔ دوسرا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے جی کہ کیا مریم نواز صاحبہ کی جو تاجر اسکیم دوستی ہے، کیا اس سے لاہور کے تاجر مطمئن ہیں؟ شروع میں بڑے کام ہوئے، بڑی باتیں ہوئیں، بڑے ادارے بنے، اب ان میں سے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو کہ کرپشن کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ تاجر ان سے مایوس ہے، خاص کر پیر آف فورس جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے آتے ہی کام اچھے کیے ہیں لیکن اب وہ رشوت بازار میں چلی گئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ 2026 لاہور ٹریڈر باڈی کے انتخابات کا سال ہے، اس پر بات کریں گے کہ اس دفعہ کیا ہوگا، انتخابات کس طرف جا رہے ہیں، باڈیز کس طرف جا رہی ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں چودھری محسن بشیر، پروگریسو گروپ کے جنرل سیکرٹری ہیں اور ای سی ممبر لاہور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پہلا تو سوال یہ ہے جی کہ آپ کے جو مخالفین ہیں 1.5 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی چیمبر برباد ہو گیا، چیمبر کرپشن کا شکار ہو گیا، چیمبر کے اندر رشوت سرعام لی جا رہی ہے۔ آپ کیونکہ ای سی ممبر ہیں اور آپ اس باڈی کا بہت اہم حصہ بھی ہیں، اور آپ پروگریسو گروپ جو کہ تیسرا گروپ ہے اسٹرائکا کا، تو میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان الزامات کی کہاں تک صداقت ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، کیونکہ آپ نے ہر اجلاس میں، آپ نے ہر فورم پہ بات بھی کی، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ بہت شکریہ شہزاد بھائی۔ سوری، اس جہاں تک بات ہے، دیکھیں جو یہ باڈی آئی ہے، آپ نے گزشتہ الیکشن 2024 کا الیکشن دیکھا، ریکارڈ ووٹ کاسٹ ہوا، اور الحمدللہ یہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ہیں ہمارا الائنس، یہ چیمبر کی 101 سالہ تاریخ کا سب سے زیادہ ووٹ لے کے بیٹھنے والے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تو ممبر کی نمائندگی سے کسی کی بربادی ہے تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ممبر کا ریکارڈ کانفیڈنس، ریکارڈ کاسٹنگ، اور اس کے بعد چیمبر کا جو رول رہا ہے، دیکھیں چیمبر کا کام ہے ایڈوکیسی کرنا۔ ٹھیک ہے۔ آپ بھی اس لاہور میں دیکھ رہے ہوں گے چیمبر کو کہ پچھلے 3-4 سال سے جس طریقے سے تاجروں کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پچھلے بجٹ کے اندر آپ نے وہ دیکھا اسٹرائک کا، کہ جب لاہور اور کراچی چیمبر کے علاوہ تمام چیمبرز، فیڈریشنز گورنمنٹ نے مینج کر لی تھی، لیکن لاہور چیمبر کی اور کراچی چیمبر کی اپیل کے اوپر ایسی بے مثال اسٹرائک ہوئی جس نے ثابت کر دیا کہ تاجر برادری کا نمائندہ کون ہے، کون تاجروں کی ایڈوکیسی کر رہا ہے۔ اور یہ اپنے پورا لاہور کے اندر ہم یہ دیکھتے رہے ہیں، وہ لوگ کہیں پہ جا کے گلیوں میں جا کے ویڈیوز بناتے رہے ہیں کہ جناب یہ دکان کھلی ہے، لیکن اوورال بند تھا۔ اس سے بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہو سکتا ہے ہماری کارکردگی کے اوپر؟ اور مخالفین کو اس کو دیکھ لینا چاہیے، اور آپ میڈیا کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے نا، وہ سٹرائک تو ایسی تھی کہ اس کے بعد گورنمنٹ کو بیٹھنا پڑا۔ آج بھی 40B کے اوپر اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو لاہور چیمبر سے نمائندگی ہو رہی ہے۔ FBR نے جو کمیٹی بنائی اس میں جن لوگوں کو لیا، ہر مہینے میں تو کیونکہ ہمارے جو صدر خالد عثمان صاحب اس کے ممبر ہیں، 2 سے 3 میٹنگز ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ جا کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہائی ہیڈنس جو ہے FBR کی اس پر بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بات ہوئی ایڈوکیسی کی، کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر لاہور چیمبر کی موجودہ قیادت نے جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات آئی اس پہ تاجروں کی نمائندگی نہ کی ہو۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کام بہت ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس کا اظہار ہے کہ آج ریکارڈ نمبر کے اوپر اگر آپ اس پہ فٹ سٹیپس دیکھیں، اگر وہاں پہ لگا ہو، اور آپ کیونکہ ہم سے زیادہ سینئر ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو بزنس مین کا ان تھرو آ رہا ہے اس کے اندر چیمبر کے اندر، وہ شاید ہم بھی پچھلے 16-17 سال سے چیمبر کے ساتھ منسلک ہیں، اتنا ہم نے نہیں دیکھا کہ جس طرح لوگوں کا رجوع ہے۔ ہم وہاں خود بیٹھتے ہیں کہ دن رات صبح سے لے کے شام تک لوگ آتے رہتے ہیں، اور اگر ان کے مسائل حل نہ ہوں، ان کو انٹرٹین نہ کیا جائے تو چیمبر میں تو کوئی آئی اچھا، اس کی ایک تازہ مثال یہ بھی تو ہے نا کہ اس دفعہ ممبرشپ بہت زیادہ ہوئی ہے، لاسٹ ریکارڈ ٹوٹا ہے
تقریباً 37-38 ہزار کے قریب ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہتر تھے تو ممبرشپ. دیکھیں نا لوگوں کو انٹرٹین ہو رہا ہے. چیمبر بزنس مین جو ہے لوگوں کا ذہن بدلا ہے نا, لوگوں کو یہاں پر انٹرٹین ہو رہا ہے. اچھا یہ میں میرے فگر درست ہیں کہ 37,000 37,000 سم تھنگ ہے ہوئی ہے اس دفعہ. جو اس دفعہ پچھلے دفعہ غالباً 33-34 تھی. پچھلے اب 33 کے کوئی 4-5 ہزار کا اضافہ ہو. یہ بڑی بات ہے. یہ ایک اعتماد ہے لاہور. دیکھیں نا جو بزنس مین ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں پر اس کو نہ کچھ مل رہا ہو تو جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ تو اپنا ٹائم نکال کے آئے گا, وسائل بھی لگائے گا. لاہور چیمبر میں اگر بزنس مین ممبرشپ لے رہے ہیں لاہور کے, تو اس سے بڑا اعتماد کا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ لاہور چیمبر کے اندر ان کی نمائندگی بھی ہے, ان کی ایڈوکیسی بھی ہے. اور جب یہاں پر وہ آتے ہیں تو جس مسائل کے اوپر وہ بات کرتے ہیں, لاہور چیمبر کی جو موجودہ قیادت ہے جو الیکٹ ہو کے آ کے بیٹھی ہے, وہ اس کی نمائندگی ہر فورم پہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ 2026 انتخابات کا سال ہے. اتحاد چلیں گے نہیں چلیں گے یہ کہ بات کا ایشو ہے, کیونکہ صورتحال بڑی تیزی سے بدل بھی رہی ہے, اور جوڑ توڑ بھی جو کہ 2-3 ماہ پہلے ہوتا ہے وہ دسمبر سے شروع ہو چکا ہے. تو تمام گھوڑے دوڑا رہے میدان کے اندر. کیا دیکھ رہے ہیں 2026 کے انتخابات میں کیا ہوگا؟ بڑا سنا بہت ٹف الیکشن ہے اس دفعہ. پہلے دیکھیں الیکشن تو ایک ٹف ہی ہوتا ہے, الیکشن کو کبھی بھی ایزی لینا نہیں چاہیے. ہم تو کبھی, ہمارا تو یہ موٹو بھی ہے. پچھلا الیکشن تو یک طرفہ تھا, وہ آئے نہیں, جب کمپین میں تو یک طرفہ نہیں تھا نا. الیکشن کمپین کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ نہیں یک طرف سے منگا دے کہ فائٹ بہت ہوئی, کمپین بہت زبردست ہوئی. ووٹر نے یک طرفہ کر دیا. ووٹر نے یک طرفہ کر دیا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی کر دے گا وہ. اچھا امید ہے کہ اس دفعہ بھی. دیکھیں جو پچھلی دفعہ سے اچھا رزلٹ یہ الائنس لے کے آئے گا. جو یہ نمائندگی ہے اس وقت ٹرپل پی الائنس کی, یہ پچھلی دفعہ بھی اس نے سرپرائز دیا تھا. ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ الیکشن والے دن میڈیا سے لے کے چیمبر کے افراد تک ہمیں اپوزیشن کہتے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. یعنی کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا میڈیا نے اور کچھ چیمبر کے لوگوں نے کہ ہم اپوزیشن ہے, وہ دوسرا الائنس وننگ الائنس کے اندر ہے, وہ جیت کے آ رہا ہے اور جیت جائے گا اور کلین سویپ کرے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم الیکشن سے پہلے بھی اس چیز کی بات کرتے تھے کہ لاہور کا تاجر, لاہور کا بزنس مین باشعور ہے, اسے پتہ ہے کہ اس کی نمائندگی اس وقت کون کر سکتا ہے. اور الیکشن کے رزلٹ نے شو کیا کہ دونوں دن لینڈ سلائڈ وکٹری دی گئی. کہیں دور دور تک بھی جو تھا وہ مقابلہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ کمپین ہوگی. دیکھیں کمپین ایک الیکشن کا حسن ہے. اگر الیکشن نہیں ہوں گے, کمپٹیشن نہیں آئے گا تو ڈیلیوری نہیں آئے گی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم کمپٹیشن ہو محسن صاحب. تاکہ لوگ آگے نکل کے آئیں. یہاں پہ ایک سوال کا جواب لینا چاہوں گا آپ سے کہ تاجر بہت سفید کالر ہے اور رشوت نہیں لیتا, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, اور یہ بلکہ کما کے دیتا ہے تو ادارے چلتے ہیں, ادارے بنتے ہیں. جب ان باڈیز کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہی سیاسی ماحول آ جاتا ہے, وہی گند آ جاتا ہے, کردار کشی آ جاتی ہے. کیا ہونا چاہیے کہ یہ ماحول دوبارہ پیدا نہ ہو؟ دیکھیں میں پروگریسو کے پلیٹ فارم سے آپ نے کبھی ایسی بات نہیں سنی ہوگی. ٹھیک ہے. ہم نریٹو کی بات کرتے ہیں, ہم اپنا نریٹو لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے. کردار کشی کرنا, بلو دی بیلٹ بات کرنا, کسی کی پرسنالٹی کو ہٹ کرنا, ہم اس کے ساتھ نہیں دیتے اس چیز کا. ہم نے ہمیشہ جو بات کی ہے, ہم جب چیمبر میں آئے بھی تھے تو چیمبر فار آل کا نعرہ لے کے آئے تھے کہ چیمبر انکلوسیو ہونا چاہیے. یہ سب ممبرز کا چیمبر ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. جو جیت کے آگے ہیں ان کے ذمہ ڈیلیوری کرنا ہے, ایڈوکیسی کرنا ہے, وہ لیڈ کر رہے ہیں. جو چیمبر میں جیت نہیں پائے ان کا بھی اتنا ہی چیمبر ہے. وہ کسی کی کردار کشی کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ ہم سب بزنس مین ہیں, ایک کاروباری برادری کا حصہ ہیں, اور ہم اپنے کمپیٹیٹر بھی ہیں, اپنے سپورٹرز بھی ہیں. تو ہم یہ اس برادری کے طور پر ایک اچھا ماحول کے طور پر چلنا چاہتے ہیں. اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہماری طرف سے کبھی بھی, ہم آج بھی بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس سب لوگ آتے ہیں. ایسے لوگ جو الیکشن میں دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے ان کے بھی کام ہوتے ہیں, ہم سب کے لیے ہیں نا اس کے اندر. ٹھیک ہے. وہ ممبرز ہیں, ہر ممبر فیس دیتا ہے اور چیمبر چلتا ہے. اس کو اتنا ہی رائٹ ہے جس طرح ملک کے اندر تمام شہریوں کا رائٹ ہے, صرف سٹنگ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا, جیسے چیمبر میں سب کا رائٹ ہے. لیکن لیڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. پچھلے میکسیمم لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا. پچھلے 2-3 سال سے آپ کا پروگریسو گروپ کافی ایکٹیو ہے, آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پروگریسو گروپ جو ہے وہ اب دہلی کے بیس کے اوپر ہم اس وقت
مزید ہم ایک پروسیس کے اندر حصہ ہوتے ہیں. پہلے ہم بزنس مین وہ لوگ ایک ینگ انٹرپرینور تھے, اب تو مڈل ایج کے اندر آ گئے جنہوں نے یہ بنایا تھا آج سے تقریباً 16 سال پہلے. یہ پڑھے لکھے طبقہ ہے. ہم ابھی بھی تمام پڑھے لکھے طبقے کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو اہمیت دلاتے ہیں کہ دیکھیں چیمبر کا صدر تو 200 ووٹ سے بھی بن سکتا ہے, 20,000 ووٹ سے بھی بن سکتا ہے, لیکن جس چیمبر کے پریزیڈنٹ کے پیچھے 20,000 ووٹ کی پاور ہوگی اس کی ورتھ اور ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے لاہور کے میکسیمم بزنس مین کو ہم چیمبر کے پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں, تمام سیکٹرز کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس پہ کوشش بھی ہیں. اور ہم نے پچھلے 16 سال کے اندر جو اپنی جدوجہد ہے وہ پروف کیا کہ لاہور کے تمام سیکٹرز کو, وہ جو لوگ انکلوسیو نہیں تھے, ایکسکلوسیو ہوئے تھے, لوگ چیمبر کے اندر لوگوں کو ایک ہڈن چیز لگتی تھی. 16 سال پہلے اور آج پروگریسو گروپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم زیرو تھے تو آج الحمدللہ ہم 4 ہمارے ای سی ممبرز ہیں, آفس بیرر ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہماری کامیابی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ایک نریٹو لے کے چلے تھے, اور چیمبر اس میں کس حد تک آپ لوگ کامیاب رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں آج سے 16 سال پہلے تو چیمبر کے دروازے اس طرف عام آدمی کے لیے نہیں کھلے تھے, عام تاجر کے لیے. ٹھیک ہے, آج اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. ہم نے صرف کسی کردار کشی نہیں کی, ہم نے اپنی یہ نہیں کہا کہ ہماری سجیشن سے, ہم چیمبر میں واحد پہلا گروپ تھے کہ ہم پہلا الیکشن ہارے, اور ہم نے جا کے جو آفس بیرر تھے ان کو پھول پیش کیے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں, آپ ان کو پورا کیجیے گا, اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ. اور وہی رول لے کے ہم آگے چلے, آج تک ہم چل رہے ہیں اس کے اندر. اور چیمبر میں ڈے بائی ڈے فیسلٹیز کا اضافہ ہو رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے 16 سال پہلے فیسلٹیز نہیں تھیں جو آج ہیں, تو اس میں ہم اپنا رول سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم بھی اپنا جنہوں نے اس چیز کی آواز اٹھائی اس کے توجہ دلائی, ہم بھی اپنا رول. اچھی بات ہے, بڑی اچھی آپ نے وضاحت کی. مخالفین کو بھی آپ نے بہت اچھے جوابات دیے, اور یہ ہونا چاہیے تھا. یہ پلیٹ فارم اسی لیے حاضر ہے کہ آئیں, اور اگر آپ کی مخالفین کو الزام لگاتے ہیں تو ان کا جواب دیں, اور جواب دینا آپ کا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی جنگ کے اندر سب رگڑے جا رہے ہیں نا. دیکھیں الزام لگانا بھی رائٹ ہے ان کا, ہم اپنا جواب دیں گے, دینا چاہیے. دیکھنے والے نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. ٹھیک کہ ہے, الزام برائے الزام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بیس موجود ہے, یا اس کی اصلاح ہو رہی ہے, یا ٹھیک ہے نا. بہتر کام. اور اصلاح کے حوالے سے آپ نے خود بتا دیا کہ اگر ممبرشپ بڑھ رہی ہے, لوگوں کا رجوع ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کا اظہار ہے. اچھا بات کرتے ہیں جی اب پنجاب حکومت کی. پچھلے 1.5 سالہ کارکردگی, 2 سالہ کارکردگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز سامنے آئی کہ کہا جاتا تھا جی کہ لاہور فرسٹ ٹائم جو تاجر دوستی کے اسکیم کا بی بی نے نعرہ دیا تھا, اس بڑی کامیاب ہیں. ناجائز تجاوزات ختم ہوئی, اور اس کے بعد پلازوں کے باہر جو ٹریفک کے مسئلے مسائل تھے وہ ختم ہوئے. پھر ایک پیرا فورس بنائی گئی کہ جو کہ موقع پہ جا کے تاجروں کے مسائل حل کرتی تھی. آج بہت سی چیزیں واپس آ گئی ہیں, فالو اپ نہیں تھا. اسی طرح ناجائز تجاوزات بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور خاص کر پیرا فورس کے اوپر تو وہ کہہ رہی کو بازار رشوت میں چلی گئی ہے, اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. ان کی بدتمیزیاں روج پہ ہیں. تو آپ بحیثیت تاجر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہماری گورنمنٹس کا ایک المیہ ہے, جب وہ آتے ہیں تو ان کو ادارے بنانے کا بہت شوق ہے. انکروچمنٹ کے حوالے سے کارپوریشن موجود تھی, ٹھیک, آج سے تو نہیں ہے نا. پھر نیا ادارے کیوں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے اس کے اوپر کہ ایک ادارہ آپ کی گورنمنٹ کا موجود ہے, کارپوریشن کی اینٹی انکروچمنٹ سٹاف موجود ہے, ہر چیز آج بھی موجود ہے, تمام کمیٹیاں موجود ہیں, اور کمیٹیاں فعال نہیں ہیں. اور اب اس کے پیچھے دیکھیں, جب بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے. بیوروکریٹک رول سے کام نہیں چلتے یہ والے. جب یہ نظام بنایا کارپوریشن کے انڈر کیوں تھا؟ کارپوریشن پبلک نمائندگی کرتی ہے, دے نو کہ وہاں پر کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہ جو ادارے بنائے گورنمنٹ نے آ کے, یہ ایک بیوروکریٹک رول کے تحت بنتے ہیں. دے ڈونٹ نو, آج میں ادھر بیٹھا ہوں کل ادھر نہیں ہوں گا, مجھے نہیں گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ. اور ہم نے یہ کہاں سے سن لیا کہ جناب بازاروں کے اندر گاڑیاں دوڑیں گی؟ بازار تو ہے ہی گہما گہمی کا نام, کھوے سے کھوا چلتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کوئی پتہ نہیں کیا پالیسی بنا دی, بازار کا حسن بھی یہی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ وہاں پر رش ہوگا. بازار کا حسن رش ہے. رش ہے, ہاں یہی چیز ہے نا. رش ہے. اس لیے کہیں جگہ منع بھی کیا گیا کہ بازاروں میں جانا جاؤ, وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے.
اور ہم نے یہ تعریف کر دی کہ جناب انارکلی سے ہم گاڑی بھگا کے لے کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کاروبار تو نہیں ہوگا وہاں پہ. آپ اپنی ناکامی کو تاجر پہ ڈال رہے ہیں. اگر اندرون شہر کے اندر رش ہے تو بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہاں پہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کا اپنی ٹریفک پولیس کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ وہ مینیج کرے. اور سارا نظرہ دکاندار پہ آ ٹھیک ہے نا. گیا. دلی کے اندر انڈر گراؤنڈ ہے. پاکستان میں کہاں پر انڈر گراؤنڈ ہے؟ دنیا میں کوئی اتنا بڑا میٹروپولیٹن سٹی مجھے بتا دیں جہاں انڈر گراؤنڈ نہ ہو. لوگوں نے مینیج کیا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لندن میں آج بھی مارکیٹ وہاں پر ہی ہے جہاں 1890 میں تھی. شہر کتنے بڑھ گئے. ہم نے ایک نیا کام شروع کی. کیوں کہ ہم انکلوسیو نہیں ہیں, ہم بیوروکریٹک ہیں, اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. اگر یہاں پر لاہور کا نمائندہ منتخب فیصلہ کر رہا ہو تو وہ تو ایسا نہیں کرے گا. وہ تو جواب دے ہوگا, اسے پتہ ہوگا میں نے 3 سال بعد پبلک میں جانا ہے. جی. تو وہ ایسی فورسز نہیں بنائے گا. وہ بیٹھ کے بات کرے گا, بھائی سرکولر روڈ پہ رش ہے تو یہاں ٹریفک کی تعداد بڑھائی جائے, ٹھیک ہے, یہاں پر پارکنگ دی جائے, یہاں پر انڈر گراؤنڈ دی جائے تاکہ لوگ گاڑیاں کم سے کم لے کے آئیں. لیکن ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ وہاں پر کسی کے دکان کے آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس کی دکان سیل کر دیں. اور بھئی گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے تو ٹریفک پولیس کا کام ہے, نہ کہ جو دکاندار اندر دکان کھڑی اپنی چلا رہا ہے آپ اس کا چلان کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹوٹل جو ہے ایک ناکام پالیسی تھی. ٹھیک اور ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہی تھا جو آج آیا کہ اس کے اندر رشوت کا بازار گرم ہوگا. جب اختیارات اب بے ہنگم دے دیں گے, دیکھیں جب اتنے اختیارات آپ بڑھاتے ہیں اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے. آپ نے ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, اور بہت سال پہلے بھی کیا ہم نے, جوڈیشری اور ایڈمنسٹریٹو کو علیحدہ کیا. ٹھیک ہے. یہ جو ہم پیرا فورس ہو گئی, فوڈ اتھارٹی ہو گئی, یہ ہم نے ایک جگہ کر دیا. وہی ڈیسیجن کرتے ہیں, وہی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تھرڈ پارٹی ہے ہی کوئی نہیں. اور فیصلوں میں بھی تضاد ہے. وہ تضاد آئے گا نا. دیکھیں ون مین شو جہاں پر بھی آئے گا وہاں یہ مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے پاس اتنی پاور ہے وہ بلیک میل بھی کرے گا. اور بزنس مین تو مجبور ہے. دیکھیں سب سے زیادہ مجبور بزنس مین ہے کہ جو سڑک کے اوپر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مہینے بعد سیلری نہیں ملنی, اسے سیلریز دینی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کی دکان بند کر دی جائے گی تو وہ اس کو تو پھر کاسٹ بینیفٹ انالیسس نکالے گا نا. اچھا محسن صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ تاجر کہتا ہے جی کہ ناجائز تجاوزات نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی بڑے بازار میں چلے جائیں, لبرٹی چلے جائیں, سوائے ڈیفینس کے, یا نارکلی چلے جائیں, کسی بھی جگہ چلے جائیں, ایک دکاندار نے اپنی دکان کے اندر ایک ٹھیلا لگانے کی اجازت دے دی ہے, وہ اسے 25-30 ہزار مہینہ لے رہا ہے. کیا وہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ وہ بھی غلط کر رہا ہے, تاجر بھی غلط کر رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تاجر غلط کر رہا ہے نا, دیکھیں تہ بازاری کے قانون ہے. ایک طرف کہتا ہے اکھاڑ دیں, ایک طرف وہ خود. دیکھیں بات یہ ہے کہ تہ بازاری کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر. شاید آپ نے ابھی بھی پڑھا ہو, کہیں پہ پڑھا ہوگا. شام کے ٹائمنگ کی جا سکتی ہے کہ کہاں پر لگانا ہے. پوری دنیا میں لگتے ہیں. ہم شاید سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, وہ تھائی لینڈ کی ایک ریلوے لائن کے اوپر بازار لگتا ہے. جی لگا ہوا ہے جی, ٹرین گزرتی ہے, بازار لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے. تو یہ مثال ہے دنیا کے ہر شہر کے اندر یہ روایات ہیں ان کی. بالکل ٹھیک ہے. پرانی انارکلی کے اندر ہم خود پڑھے ہیں, اب بھی جاتے ہیں وہاں پر, بکس کی دکان سنڈے کو لگتی ہے. پورے پاکستان سے جو کتابوں کے شائقین ہیں وہاں پر آتے ہیں کہ یہاں پر پرانی کتابوں کا سنڈے کو لگے گا بازار, یہاں پر آئیں گے. اب ان کو ریگولیٹ کریں. آپ کا کام ہے. دیکھیں بیسک چیز کیا ہے. ریاست جو بنی تھی, لوگوں نے اکٹھی کی تھی, تو یہ تھی کہ وہ امن دے گی, انصاف دے گی اور ریگولیٹ کرے گی. بزنس ٹرانزیکشنز کو روکے نا. جو دکان کے آگے بیٹھ کے بیچ رہا ہے نا, وہ آپ کا جی ڈی پی میں گروتھ کر رہا ہے. ہم تو نہیں اس کو پے کر رہے نا. اگر وہ بے روزگار ہوگا تو ریاست پے کرے گی اس کو. لیکن پیرا فورس کے نام پہ ایسی بدماشی ہے, ہم روز دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو شولڈر سیلنگ کر رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ جناب آپ بازو پہ رکھ کے کیوں بیچ رہے ہیں. ہاں, ان کو بھی پکڑ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے. اور پھر جس طرح کا ہمارا نظام حکومت ہے, اس کا سامان بھی چھین لیا جاتا ہے, اس سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں. بجائے اس کے دیکھیں ریاست کا کام یہ ہے کہ بزنس کو پروموٹ کرے, ایسے فضا پیدا کرے کہ لوگ بزنس یہاں پر آ کے کریں. اور ہم ایسی ہریسمنٹ کر رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ بزنس کو ختم کر رہے ہیں. کیا ہم بے روزگاری الاؤنس دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہم کوئی ایسی چیز پے جب نہیں کر پا رہے تو جو بزنس کر رہا ہے, جو گورنمنٹ سے کچھ نہیں لے رہا, خود اپنی محنت گورنمنٹ کو دے رہا ہے, بلکہ وہ دے رہا ہے. دیکھیں ہر بندہ ٹیکس پے کرتا ہے یہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں موبائل فون کے اوپر 382 بلین کا ٹیکس کٹھا ہوا, جی وہ کس نے دیا؟
تاجر نے تاجر ہر بندے نے دیا نا. جی ہاں جو تاجر نے دیا تاجر یا لازمی بات کر رہا ہے کیونکہ جو زیادہ یوز کرے گا تو ہر بندہ پے کر رہا ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر بزنس ایکٹیویٹیز کو فلورش کرنا چاہیے اور اپنا ایڈمنسٹریٹو نظام سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہاں بھی یہی کرنا پڑے گا. محسن صاحب پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں, کوئی 3 ایسی تجاویز دیں کہ جس سے کم کم تاجروں کے حکومت کے مابین ایک پل بن جائے اور جو اس وقت مسائل برے طریقے سے سامنے آ رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. دیکھیں گورنمنٹ کو اس وقت یہ چاہیے کہ منیمم انٹرفیئرنس کر دے. ٹھیک ہے. بزنس مین وہ چاہے صوبے کی ہے یا سینٹر کی ہے. ہاں جی, ویسے سینٹر کا کام ہمارے فائنینشیل میٹرز میں آتا ہے, صوبے کا ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر آتا ہے. یہ ہمیں کام کرنے دیں انڈیپینڈنٹلی. ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, ٹیکسیشن کی شرح کو کم کریں. 60% ٹیکس دے کے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایک پرامن اور انصاف کا معاشرہ پیدا کریں, عدلیہ کو آزاد کریں تاکہ جہاں پر بھی ایک ایڈمنسٹریٹو اور بزنس مین کے اندر کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے آزاد عدلیہ اس کو حل کر سکے, حل کرے. تب جا کے انصاف ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے. دیکھیں ہمیں انصاف کی امید ہوگی. ایک ہی بندے کے اندر سب کچھ نہ ڈالیں. یہ ٹیکس کے اندر کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر پروونشل گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ اپنے ایڈمنسٹریٹو آرگنز کو تمام پاورز دے رہی ہے. وہی فیصلہ کرنے والے ہیں, وہی امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. ان کو علیحدہ کریں تب جا کر اس ملک کے اندر انصاف کی حکمرانی ہوگی اور پھر بزنس فلورش کرے گا. جب بزنس فلورش ہوگا پھر ٹیکس بھی اکٹھا ہوگا. وہ بائی پروڈکٹ ہے, وہ بائی پروڈکٹ. ٹیکس بائی پروڈکٹ ہے, مین پروڈکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ نچوڑیں گے اور نچوڑ کے ان دا اینڈ آپ کا کام ختم ہو جائے گا. محسن صاحب آج آپ نے بہت زبردست باتیں کی, آپ نے اچھی تجاویز دیں اور آپ نے حکومت کے ان کاموں کی نشاندہی کی جو کہ غلط ہو رہے ہیں. وہ غلط نہیں ہونی چاہیے, وہ بہتر ہوں گے, انصاف ملے گا. لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, دکاندار آپ کو پیسے دے رہا ہے, وہ آپ سے پیسے لے نہیں رہا, اس کے باوجود آپ کی پیرا فورس جیسی جتنی فورسز ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں, وہ رشوت بازار گرم کر چکی ہیں. جب ایک کارپوریشن موجود ہے جو کہ 78 سالوں سے چل رہی ہے, اس کے اندر اتنی کمیٹیاں بن چکی ہیں, اگر انہی کمیٹیوں کو فعال کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ تمام معاملات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. محسن صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.